إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. حاضرین جمعہ اور معزز بھائیوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اسی نے اس عظیم کائنات کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا، وہ مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے اس کائنات کو بنانے کا مقصد اور اس کائنات میں بنا کے انسان اور جنات کو بسانے کا مقصد ایک ہے۔ وہ مقصد ہے کہ انسان اور جنات صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ بے پایہ درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ملک ہندوستان ہے۔ ملک ہندوستان میں غیر مسلم اکثریت کے درمیان مسلمان اقلیت کی حیثیت سے یہاں پر جیتا ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کو ان کے گھروں کے بازو میں، ان کے محلوں میں، ان کے علاقوں میں، ان کی بستیوں میں، ان کے شہروں میں، ہر جگہ ہمارا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ اگر ہم
ایسے مخلوط معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ایک جگہ مسلمان بھی رہتا ہو، دوسری جگہ غیر مسلم بھی رہتے ہوں، وہاں ایسے موقع پر مسلمانوں کو کیسے زندگی گزارنا ہے۔ آئیے ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے رکھا، ان کے ساتھ کیسے معاملات کیا، ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا، اور ان کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اخلاق سے پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت زیادہ مختلف پہلو ہیں، لیکن یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ گوشہ میرے لیے اور آپ کے لیے جاننا از حد ضروری ہے، اس لیے کہ ہم ملک ہندوستان میں جیتے ہیں، یہاں غیر مسلموں کی اکثریت رہتی ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیسے سلوک ہونا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمان جہاں بھی رہے وہ رحمت بن کے جیتا ہے، مسلمان جہاں بھی رہے وہ اپنی ذات سے دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والا بن کے زندگی گزارتا ہے۔ جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اور کردار سے اپنوں کو متاثر کیا، وہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، کیریکٹر سے، کردار سے غیر مسلموں کے دلوں کو بھی جیتا اور غیر مسلموں کو بھی متاثر کیا۔ حضرات، غیر مسلم دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے، لیکن یاد رکھیے رشتوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عقیدے کا رشتہ ہے، ایک دین کا رشتہ ہے، اس اعتبار سے تو وہ ہمارا رشتہ نہیں بن سکتا، لیکن ایک رشتہ ہوتا ہے انسانی رشتہ، انسان ہونے کے ناطے ان سے ہمارا رشتہ ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سارے انسان سب کے سب ایک خاندان والے ہیں، ایک کنبے والے ہیں، سب کے سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، سب کے باپ ہیں آدم علیہ السلام، سب کی ماں ہے حضرت حوا علیہ السلام۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے انسانی رشتہ غیر مسلموں سے بنتا ہے انسان ہونے کے ناطے۔ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت صحیح بخاری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہو گئے، صحابہ نے کہا انہا جنازۃ یہودی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہودی کا جنازہ ہے اور آپ کھڑے ہو گئے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیست نفسہ، الیست نفسہ، کیا ہے میرے صحابہ بتاؤ کیا وہ ایک جان نہیں ہے؟ حادثہ ہوتا ہے، موت ہوتی ہے، چاہے موت کسی کی بھی ہو، ایک مسلمان کی ہو تو موت ہوتی ہے، ایک یہودی کی ہو تو موت ہوتی ہے، حادثہ ہوتا ہے، کیا وہ جان نہیں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے ناطے کھڑے ہو گئے۔ یاد رکھیے یہ کھڑے ہونے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، کوئی آدمی کسی کے مرنے پر اٹھ کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن پیارے نبی کا یہ جملہ کہا کہ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسان ہونے کے ناطے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے، انسان کی موت ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان کی موت ہو، چاہے وہ غیر مسلم کی موت ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو ان سے انسانی رشتہ آپ کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ غیر مسلموں سے اپنے تعلقات محض تعلقات نہیں ہونا چاہیے، تعلقات کا مقصد دعوت اللہ ہونا چاہیے، دعوت اللہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے معزز بھائیوں، جب ہم ملک ہندوستان میں زندگی گزارتے ہیں ایسے میں ہمارے لیے دعوت واجب بنتی ہے، ہمارے لیے ازحد ضروری ہے کہ اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں، یہ امانت ہے، یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی امانت ہے جو مجھے اور آپ کو دی گئی ہے۔ یاد رکھیے اگر اس کام کے کرنے میں ہم کوتاہی کریں گے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں کوتاہی کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارا منکم ثم يدعو خیارکم فلا يستجاب لهم. لوگوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور اگر تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہیں لوگوں میں سے بدترین انسان کو تمہارا ذمہ دار بنائے گا، تمہارا سردار بنائے گا، تمہارا لیڈر بنائے گا. اب وہ تمہارے خون کے قطرے قطرے کا پیاسا ہوگا، تم پہ ظلم ڈھائے گا، تمہارے ساتھ تمہارے زندگی کے سکون کو ختم کر دے گا. ایسے وقت میں تم میں سے نیک لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. تمہاری دعائیں شرف قبولیت سے محروم ہو جائیں گی اس کام کے چھوڑنے کی وجہ سے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تعلیم دیتی ہے. حضرات، اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو دعوت دیتا ہے، یاد رکھیے اگر وہ مذہبی دعوت ہے، اس کے بتوں کی جانب سے کوئی دعوت کر رہا ہے، شریعت اس نے اجازت نہیں دیتی کہ وہاں وہ شامل نہیں ہو سکتا. اس کے عید کے موقع پر دعوت دیتا ہے، آپ شامل نہیں ہو سکتے. لیکن انسان ہونے کے ناطے، دوست ہونے کے ناطے اگر کوئی غیر مسلم آپ کو دعوت دیتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ آپ اس کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں، اس کی دعوت کو آپ قبول کر سکتے ہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ میں ملتا ہے. ایک یہودی، آپ یاد رکھیے یہودی ایک ایسی قوم ہے، من حیث القوم آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، کئی قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ مذمت قرآن مجید جس قوم کی بیان کرتا ہے وہ کون سی قوم ہے؟ قوم یہودی. قوم یہودی کی شریعت اور اسلام اس کی بدترین مذمت بیان کرتی ہے. قرآن مجید میں آپ پڑھ کے دیکھیں، لیکن آپ پڑھ کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں. یہ کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. اور آپ کے اخلاق دیکھیے اور آپ کے کریمانہ کردار دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو قبول کیے ہیں. اب اس یہودی کی شرارت کہیے، اس کی غربت کہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت میں بلایا، روٹی کے ساتھ ایسے سالن کو رکھا جو سالن کی خراب ہو چکا تھا، بخبز و اہالۃ سنخہ، ایسا سالن رکھا تھا کہ وہ سالن خراب ہو چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سبحان اللہ، پیارے نبی اس دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس روٹی کے ساتھ اس سالن کو لے کے کھا رہے ہیں اور اس پہ عیب تک نہیں لگاتے. سبحان اللہ، یہ پیارے نبی کا کردار اور پیارے نبی کے اخلاق. غیر مسلموں کے ساتھ آپ نے تعلقات قائم کیا. تعلقات صرف محض تعلقات نہیں تھے، دعوت اللہ، اللہ کا پیغام انہیں پہنچانا تھا. اسی طریقے سے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، مسلمان بیمار ہوتا ہے، بہت سارے لوگ غیر مسلم بھی بیمار ہوتے ہیں. شریعت نے کہا اگر مسلمان بیمار ہوتا ہے تمہارا حق یہ ہے کہ تم اس کی عیادت کرو، اس کی عیادت کرو، اس کے پاس جاؤ، تسلی کے دو بول بولو. اگر تمہیں دعائیں آتی ہیں تو دعائیں پڑھ کے اس پہ دم کرو، اسے تسلی دو، یہ تمہارے لیے جو ہے حق بنتا ہے. اور اگر تمہارا کوئی دوست ہے وہ غیر مسلم ہے، تمہارا کوئی تعلیمی زندگی کا ساتھی تھا وہ غیر مسلم ہے، بیمار پڑ گیا ہے، وہ تمہارا بزنس کا کوئی کاروبار کا ساتھی تھا، بیمار ہو گیا ہے، غیر مسلم ہے، شریعت کہتی ہے کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم جاؤ اس کی عیادت کرو. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین جو خدمت گزار تھے، ان میں سے ایک لڑکا تھا، یہودی لڑکا. سوال یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین کی بڑی فہرست ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین میں سر فہرست ہے کہ یہودی لڑکے کا نام آتا ہے. کیا وجہ ہے؟ مدنی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ ہزاروں کے صحابہ پیارے نبی کی خدمت کے لیے تیار تھے، لیکن پیارے نبی نے کیا وجہ ہے کہ یہودی لڑکے کو اپنا خادم بنایا؟ تعلقات برائے تعلقات نہیں، تعلقات دعوت اللہ کے لیے تھے. وہ لڑکا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن وہ بیمار ہو گیا.
حالت بڑی خراب تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از خود اس کے گھر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ حالت بہت بری ہو چکی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی. لگتا ہے کہ یہ چند منٹوں کا مہمان ہے, اسے توحید کی دعوت دی, اللہ کا پیغام سنایا. یہ نہیں سوچا کہ ابھی آخری لمحات ہے, اس کو دعوت پیش کروں گا تو تکلیف ہوگی. نہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو دعوت کے پہلو میں بدل دیا اور کہا کہ دیکھو, یہ عادت کر لیے, تسلی کے بول دیے. آخر میں کہا کہ دیکھو بچے, لا الہ الا اللہ پڑھ لو, توحید کا اقرار کر لو, آخرت میں جو ہے نعمتیں پاؤ گے, ورنہ آخرت میں آپ کو پچھتانا پڑے گا. وہ لڑکا پیارے نبی کے اخلاق سے متاثر تھا, آپ کے کیریکٹر سے متاثر تھا, آپ کی زندگی سے متاثر تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد زندگی میں کبھی انسانوں کے حق میں, کبھی پوری زندگی میں جھوٹ نہ بولے ہو, وہ اللہ کے حق میں کیسے یہ اتنی بڑی بات جھوٹ بول سکتے ہیں. اس کو یقین تھا کہ اللہ ایک ہے. وہ وہاں سرحانے اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا. بچے نے اپنی نگاہ اپنے باپ کی طرف کی. باپ کو بھی پتا تھا محمد جو دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت بالکل سچی دعوت ہے, اور بچے کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے کہا اطع ابا القاسم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم. کہا کہ محمد کی اطاعت کر لو. وہ بچہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, یہ کلمہ کیا پڑھا, تھوڑی ہی دیر میں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی, وفات ہو گئی بچے کی. پیارے نبی کو اس بات کا غم نہیں ہوا کہ میرے خادمین میں سے ایک آدمی کم ہو گیا ہے, اب میری خدمت کون کرے گا, اس بات کا غم نہیں ہوا, بلکہ پیارے نبی کو اس بات کی خوشی ہوئی. وہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہوئے اٹھ کے جاتے ہوئے اس جملے کو پڑھا, الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری جانب سے ایک انسان کو ہمیشہ والی جہنم سے بچا لیا. اللہ اکبر. ہمیشہ والی جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو بچا لیا. تو دیکھیے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ کیسے تھے کہ وہ بیمار بھی ہوتے تھے, ان کی عادت کیا کرتے تھے. اور اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہوتا ہے, جیسے ہم مسلمانوں کو کوئی دعائیں پڑھ کے کوئی بیمار ہوتا ہے دم کرتے ہیں, اکثر غیر مسلموں کو یہ پتا ہے مسلمانوں کی زبانوں میں تاثیر ہوتی ہے, ان کی دعاؤں میں تاثیر ہے, قرآنی آیت میں تاثیر ہے. اس لیے تو آپ دیکھیں گے کئی جگہوں پر مساجد میں کئی خواتین اپنے بچوں کو لا کے مسجد کے باہر کھڑے ہوتی ہے. مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جاتے ہوئے مصلی وہ پھونک پھونکے گا تو ہمارے بچوں کی اس پھونک میں شفا ہے, انہیں پتا ہے. آپ دیکھیں گے شدت کی سردی میں بھی وہ فجر کی نمازوں میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے انہیں پتا ہے کہ اس میں جو ہے تاثیر ہے. ایسے وقت میں ہم دعوت کی پہلو کو اپنے ذہن میں لائیں, ایسے وقت میں اللہ کی دعوت انہیں دیں. ہو سکتا ہے ہماری ایک بول سے ان کی زندگی بن جائے, ان کی آخرت سنور جائے. یہ ہمارے ذہن میں بات تازہ ہونا چاہیے. غیر مسلموں کو بیمار ہوتے ہیں, رقیہ پڑھنے میں, دعائیں پڑھ کے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سفر کر کے جا رہے تھے. عرب کی روایت تھی, عرب کے لوگوں کی روایت, کوئی بھی مہمان آتا, وہ مہمان وہ چاہے وہ کسی بھی مذہب کا تعلق رکھنے والا ہو, چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو, عرب کی روایت کے مطابق جو بھی مہمان آتا ان کی بستی میں اس کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. اب لیکن صحابہ اکرام ایک ایسی بستی سے گزرے, وہ بالکل بخیلوں کی بستی تھی, بالکل بخیلوں کی بستی تھی. وہاں پر صحابہ اکرام پہنچے اور صحابہ نے شہر کے لوگوں سے مہمان نوازی طلب کی. وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری مہمان نوازی کچھ نہیں کریں گے. صحابہ پریشان ہو کے تھوڑی دیر آگے چلے اور پڑاؤ کیا وہاں پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ, دیکھیے جو قوم اپنا حق جس پر بنتا ہے وہ نہیں دیتی تو اللہ تعالیٰ مجبوراً اس سے حق نکال لیتا ہے. میرا حق کسی پہ بنتا ہے, میں اگر اپنے حق کو ادا نہیں کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجبوری سے آپ کا حق کو نکال کے اس حقدار کو دیتا ہے. اب یہ مہمان نوازی اس شہر والوں نے صحابہ کی نہیں کی,
کرنا چاہیے تھا، لیکن اس قبیلے کے بڑے سردار کو جو ہے سانپ نے ڈس لیا. اب وہ سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. اب علاج کے سارے کچھ چیزیں آزمائی گئی، کوئی علاج کام نہیں کر رہا ہے. اب وہ اس بستی کے لوگ دوڑتے ہوئے صحابہ کی خدمت میں آئے، کہا کہ اے لوگوں، اے جماعت، تم میں سے کوئی آدمی ہے جو ہمارے سردار کو سانپ ڈس دیا ہے، تم میں سے کوئی آ کے علاج کر دے، اس کا ہم معاوضہ دیں گے. اس میں ایک صحابی گئے اور اس بادشاہ کے پاس جا کے کئی مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھا، صرف سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک جو ہے اس کو پڑھ کے دم کیا تو وہ ایسا ہو گیا گویا کہ اسے کوئی سانپ کاٹا ہی نہیں، شفا یابی ہو گئی. اس نے خوشی میں جو ہے بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ جو ہے صحابہ کرام کو دے دیا. تو یاد رکھیے، اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ غیر مسلم اگر بیمار ہے تو بیمار آدمی کے پاس ہمیں پہنچنا چاہیے، اور اسے جو ہے اگر قرآنی آیتوں کے ذریعے سے دم کرنا ہو تو آپ دم بھی کر سکتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ کے اسے پھونک سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے شفا بھی دے سکتا ہے. اور اس موقع کو دعوت میں تبدیل کرنا چاہیے، ایک اللہ کی طرف انسانوں کو بلانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. یاد رکھیے، غیر مسلم ہم جن کے درمیان رہتے ہیں وہ کبھی ہماری زندگی میں پریشانی میں مدد کرتے ہیں، تو یاد رکھیے ان کے احسان کو یاد رکھنا ہے. پیارے نبی کی زندگی کو پڑھو، ان کے احسان کو یاد رکھنا ہے. ہماری زندگی میں ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے، احسان فراموش بن جاتے ہیں، احسان کو یاد نہیں رکھتے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے. پیارے نبی کی زندگی ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے، اس احسان کو یاد رکھ کے پیارے نبی اپنی زندگی میں اس کے احسان کو چکانے کی کوشش کرتے تھے. ایسے سینکڑوں مثالیں آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے، سفر سے لوٹ رہے تھے. صحابہ اکرام کی بڑی جماعت تھی، اور صحابہ جو ہے اچانک پانی ختم ہو گیا. بڑی شدت کی پیاس صحابہ کو لگ رہی ہے. کسی کو وضو بنانا تھا، کسی کو غسل کرنا تھا، کسی کو جو ہے پانی کی پیاس لگ رہی تھی، پانی کی بڑی کمی محسوس ہوئی. صحابہ آئے پیارے نبی کے پاس، کہا کہ اللہ کے نبی، سارے صحابہ پریشان ہیں، پانی کی بڑی کمی ہے اور ہماری بستی آنے کے لیے بہت بہت تاخیر ہوگی اور لمبا سفر ہے اور پانی کی بھی ضرورت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ڈھونڈو، کہیں پانی کا انتظام ہو سکتا ہے کیا؟ علی رضی اللہ عنہ کوئی اور صحابی جو ہے ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے. پانی تو کہیں نظر نہیں آیا، لیکن ایک خاتون دور سے جو ہے سفر کرتے ہوئے جا رہی تھی، اور اس کے پاس جو ہے پانی کے 2 مٹکے موجود تھے. صحابہ اس کے پاس پہنچے اور اس سے گزارش کی کہ تھوڑی دیر آپ ہمارے صحابہ کے پاس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پانی کا کچھ انتظام ہو جائے گا. وہ خاتون کو بلا کے لائے. وہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. وہ پانی جس کے 2 مشکیزیں پانی تھے، وہ پانی لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں اپنے ہاتھ کو رکھا، اپنے دست مبارک کو رکھا. راوی حدیث کہتے ہیں جس طریقے سے چشموں سے پانی ابلتا ہے، پیارے نبی کے انگلیوں کے درمیان سے چشمے ابلنے لگے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام پینے والے جو شدت پیاس میں مبتلا تھے، پینے والے پیٹ بھر کے پانی پی لیے، جو نہانا تھا پانی اس سے غسل کر لیا، جو پانی کو جما کے رکھنا تھا پانی کو جما کے رکھ لیا، پوری ضرورتیں ہو گئی. راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس عورت کے دونوں مشکیزوں میں سے ایک قطرہ پانی بھی کمی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. وہ عورت اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. بسا اوقات پانی کی کمی کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معجزے کا اظہار کیا اللہ کی جانب سے، تو پانی میں اتنی زیادتی ہو گئی، اتنی برکت آ گئی کہ وہ پورا پانی سارے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا. کبھی دودھ میں برکت، کبھی کھانے کی اشیاء میں برکت. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. سوال یہ ہے کہ اس غیر مسلم عورت کے پانی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. صحابہ میں اعلان کیا کہ دیکھو یہ عورت کا پانی
ذریعہ بنا ہمارے لیے، اس کی آپ کوئی خدمت کرنا چاہو تو خدمت کرو۔ سارے صحابہ میں کئی لوگ کھجور دینے والے کھجور دیے، کوئی سامان دینے والا سامان دیا، اسے خوش کر کے وہاں سے بھیج دیے۔ سوال اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی اپنی زندگی میں اس کے احسان کو یاد رکھا۔ صحابہ اکرام جب بھی جنگ کے لیے جاتے، خاص کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جو ذمہ دار ہوتے ان سے کہتے کہ اس عورت کے قبیلے پہ حملہ نہیں کرنا، کیونکہ اس نے شدید گرمی کے وقت میں اور بڑی پریشانی کے وقت میں اس کا پانی ہمارے لیے جو ہے ذریعہ بنا تھا، اس نے ہم پر احسان کیا تھا۔ وہ عورت کو پتہ چل گیا اطراف میں جنگ ہو رہی ہے، ہمارے قبیلے پہ کوئی حملہ نہیں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کے اسلام لائی، اس کے قبیلے کے لوگ بھی اسلام لائے۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی، انسان اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کی دلوں کو جیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے احسان کو کیسے یاد رکھا۔ مطعم بن عدی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مشرکین نے ہر طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ مکے کا کوئی بھی آدمی جو بھی اسلام لایا ہے اسے بات چیت نہیں کرے گا، اسے بات چیت نہیں کرے گا۔ شب ابی طالب کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 3 سال تک ایسے گزرے، 3 سال وہ آپ مت پوچھئے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ کھانے کے دانے دانے کے لیے ہم ترس گئے، پانی کے گھونٹ گھونٹ کے لیے ترس گئے۔ ایسے ہماری زندگی گزری کہ کوئی ہم سے بات چیت نہیں کرتا تھا، کوئی ہم سے لین دین نہیں کرتا تھا، کوئی ہم تک اناج نہیں پہنچاتا تھا، ہمارے لیے کوئی غذا کا انتظام نہیں تھا۔ صحابہ اکرام مکی زندگی میں شب ابی طالب میں 3 سال تک رکے۔ ان کا معاہدہ تھا کہ ان سے کوئی بات نہ کرے یہاں تک کہ یہ اپنے دین سے پھر جائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ مطعم بن عدی نامی ایک شخص کافر تھا، اس کے دل میں رحم آیا، مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو 3 سال سے ہو رہا ہے، وہ بڑا قبیلے کا سردار تھا، اٹھا، کہا کہ مکے میں جو کعبۃ اللہ میں ایک چارٹ لگا ہوا تھا، ایک بڑا معاہدہ لگایا ہوا تھا کہ ان سے بات چیت نہیں کی جائے گی، اس کو نکالا اور پھاڑ کے پھینک دیا۔ کہا کہ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، ان کا عقیدہ الگ غلط ہے صحیح، لیکن آپ کے اندر تو انسانیت ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ معاہدہ توڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا، مسلمان مصیبت سے جو ہے اچھی زندگی میں آ گئی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسان کو یاد رکھا۔ جب جنگ بدر ہو گئی، جنگ بدر میں 70 قیدی آئے، بڑے بڑے قیدی آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھے۔ پیارے نبی چاہتے تو ان کو 70 کی گردن مار سکتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، لو كان المطعم بن العدي حيا ثم كلمني من هذه اللتنة لاعتقتهم له۔ کہا کہ اے میرے صحابہ، مطعم بن عدی کی اب وفات ہو چکی ہے، اگر آج مطعم بن عدی بھی زندہ ہوتا، اگر مطعم بن عدی اپنے ان 70 مکے کے لوگوں کے بارے میں ایک جملہ سفارش کا کہتا، میں 70 قیدیوں کو آزاد کر دیا ہوتا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں مجھ پہ احسان کیا ہے۔ اللہ، ایک کافر سردار جس نے پیارے نبی اور صحابہ پہ احسان کیا، پیارے نبی نے کہا اگر وہ زندہ ہوتا، اس کے ایک جملے کی بنیاد پہ میں 70 کو آزاد کیا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات اور زندگی میں انہوں نے جو ہم پہ احسان کیے ہیں، اس احسان کو یاد کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارا کرتے تھے۔ غیر مسلم ہو، اس کا مال محترم پیارے نبی نے قرار دیا، اس کی جان محترم قرار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ پیارے نبی نے کہا کہ اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو ایک دوسرے پہ ویسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن یہ شہر مکہ اور یہ جو مہینہ محترم ہے، اسی طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال، جان، آبرو محترم ہے۔ جہاں مسلمان کے تعلق سے یہ کہا، دوسری طرف غیر مسلم کے تعلق سے یہ فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ 40 عاما۔ کہا کہ کوئی غیر مسلم جو ذمہ طور پہ مسلمانوں کے ماتحت میں رہتا ہے، یعنی مسلمانوں کے قبیلے میں، مسلمانوں کی بستیوں میں ٹیکس دے کے رہتا ہے، اگر کوئی
کوئی مسلمان ایسے غیر مسلم کو قتل کرتا ہے وہ جنت میں جانا تو چھوڑو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اگرچہ کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری کے مسافت سے سونگھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ غیر مسلم کی جان کو اسلام نے محترم قرار دیا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی جان لے۔ اسلام کیسی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام نے آ کر بتلایا، اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی، اے اہل جہاں اس سے بڑھ کر تہذیب پہ احسان کیا ہوگا۔ اسلام نے آ کے مسلمانوں کی جان کو جہاں محترم قرار دیا وہیں پر غیر مسلم کی جان کو بھی محترم قرار دیا۔ جس طریقے سے مسلمانوں کے مال کو محترم قرار دیا غیر مسلموں کے مال کو بھی محترم قرار دیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر رہے تھے، راستے میں 2 کافر ملے، ان کا مال لوٹ لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے دیا، کہا کہ اللہ کے نبی اب میں اسلام قبول کرتا ہوں، یہ مال لے لیجئے، 2 غیر مسلموں سے میں لے کے لایا ہوا مال ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما الاسلام فقد قبلنا واما المال فانه مال غدر وقیانہ۔ اے مغیرہ تم آئے ہو اسلام قبول کرنے کے لیے، تمہارا اسلام قبول ہے، تم جو اسلام لا رہے وہ صحیح ہے، لیکن جو مال کسی کے پاس تم ناحق ہڑپ کر کے لائے ہو، چوری سے لائے ہو، دھوکے سے لائے ہو، غداری سے لائے ہو، یہ مال غداری کا مال ہے، دھوکے کا مال ہے۔ ایک مسلمان کسی کا مال ناحق ہڑپ نہیں کر سکتا، یہ مال جو ہے فاسد مال ہے، اس مال کو میں کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ تو شریعت نے کیا تعلیم دی؟ مسلمانوں کی جان مال و آبرو جیسے محترم ہے، غیر مسلموں کی جان مال و آبرو کو بھی اسلام محترم قرار دیتا ہے۔ محترم بھائیوں باتیں بہت ہیں، بتانا یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، پیارے نبی نے اپنے اخلاق سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے اور اپنی زندگی سے پوری انسانیت کو متاثر کیا۔ تو میں مسلمان ہوں اور آپ مسلمان ہیں، اور پیارے نبی کے سچے اور اچھے امتی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم غیر مسلم اکثریت ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے غیر مسلموں کو متاثر کیجئے اور اپنے اخلاق کو ان کے سامنے بتائیے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے۔ مسلمان جہاں بھی جائے وہ رحمت بن کے جیتا ہے اور دوسروں کے لیے رحمت بن کے جیتا ہے۔ یہ اپنے اخلاق کو ان کے سامنے واضح کیجئے۔ ہماری دعوت سے پہلے ہمارا کردار دعوت بننا چاہیے، ہماری بول سے پہلے ہمارا عمل دعوت بننا چاہیے۔ میں بولتا ہوں کچھ، کرتا ہوں کچھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی نظر میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو تو اچھائی کا حکم دیتا ہے، خود اچھا کام نہیں کرتا، بھلائی کا حکم دیتا ہے، بھلائی پہ عمل نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی میں جو ہے ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بنائیں، اور ایسے اخلاق کو اگر ہم اپنائیں گے ملک ہندوستان میں ہمارا کردار، ہمارے اخلاق سے جو ہے دعوت کا کام ہوگا اور ہمارے اخلاق سے لوگ جو ہے متاثر ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اسباق لیتے ہوئے اس اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے ان بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو یہ دعوت اللہ کے کام کو حکمت کے تحت اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے ہمیں لوگوں میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جو کوئی پریشان حال ہے، مجبور ہے، اے اللہ ہمارے پریشانیوں کو، مجبوریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو اخلاق والے بن کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو دیندار بنا۔ اے اللہ ہمیں جو کوئی قول کے خالی گفتار ہے، اللہ ہم کو قول اور عمل کی غازی بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرحیم ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون